الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 324 غیروں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سارے مسلمانوں کے لیے تو نمونہ عمل ہے ہی، پر غیروں کے لیے بھی اس میں کچھ کم درس نہیں۔ چند نمونے پیش ہیں۔ زخم کھا کے بھی جس نے دعا دی۔ احد کا میدان ہے، لات و منات کے پجاریوں سے جنگ ہو رہی ہے، دشمنان خدا زمین پر اکڑ رہے ہیں، اللہ احد کہنے والوں کا صفایا کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے پیاسے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود ان کے لیے سب سے بڑی نفرت کی چیز ہے۔ ایمان و کفر کی فیصلہ کن جنگ ہو رہی ہے، اتنے میں ایک شقی نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ چہرہ انور زخمی ہو گیا، خود یعنی جنگی ٹوپی کے 2 حلقے رخسار مبارک میں گھس گئے اور اتنے اندر اتر گئے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بمشکل انہیں دانتوں سے نکالا، اسی میں ان کے دانت بھی کام آ گئے۔ چہرہ انور سے مسلسل خون جاری تھا، درد و کرب سے بے چین تھے۔ اسی اثناء میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کاش آپ ان بدبختوں کے لیے بد دعا فرما دیتے تاکہ یہ اپنے کیفر کردار تک پہنچ جاتے، لیکن قربان جائیے اس ذات پر کہ جس نے سب کے جواب میں ارشاد فرمایا، میں لعنت و بد دعا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ راہ راست پر بلانے کے لیے آیا ہوں، اور خدا نے مجھے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، بار الہ میری قوم کو بخش دے اور ان کو راہ راست کی ہدایت فرما، کیونکہ یہ مجھے جانتے نہیں۔ سفر میں بدسلوکی کرنے والا اعرابی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلوک۔ خادم دربار نبوت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر زیب تن فرمائی تھی۔ ایک اعرابی آ دھمکا اور چادر کا کنارہ پکڑ کر اس زور سے جھٹکا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن اور شانوں پر نشان پڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے بدویانہ لہجہ میں کہا، خدا کا دیا ہوا مال جو تیرے پاس ہے اس میں سے میرے دونوں اونٹوں پر لاد دے، اور یہ بھی سن لے کہ جو کچھ تو مجھے دے گا وہ تیرا یا تیرے باپ کا مال نہیں۔ اس بدوی کی تلخ نوائی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دامن عفو میں جگہ دی اور خاموش رہے۔ اسے صرف اتنا کہا کہ بے شک مال تو اللہ کا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، مگر اے اعرابی تو بتا، کیا تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیوں نہیں؟ اس نے بے باک ہو کر کہا، اس لیے کہ تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا۔ یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسی آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے ایک اونٹ پر جو اور ایک پر کھجوریں لاد کر دے دی جائیں۔ ایک بد کلام یہودی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلوک۔
زید بن ثانہ یہودی سے کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض لیا تھا اور واپسی کی ایک تاریخ متعین کی تھی، لیکن وہ مقررہ تاریخ سے 3 دن پہلے ہی قرض کا تقاضا کرنے آ گیا اور گستاخانہ انداز میں شانہ مبارک سے چادر کھینچتے ہوئے بد زبانی شروع کر دی۔ کہنے لگا کہ تم بنی عبد المطلب بڑے نادہندہ اور وعدہ خلاف ہو۔ اس کی بد کلامی پر برابر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی موجود تھے۔ ان کو برداشت نہ ہوا۔ انہوں نے جھڑک کر اسے بیہودہ گوئی سے روکنا چاہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روکا اور فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے ہم دونوں سے وہ طرز عمل اختیار نہیں کیا جو ہونا چاہیے تھا اور جس کی ہم کو ضرورت تھی، یعنی مناسب یہ تھا کہ تم اسے جھڑکنے کے بجائے مجھے ادائے قرض اور وعدہ وفائی کی تلقین کرتے اور اسے حسن طلب اور نرمی سے تقاضا کرنے کی ہدایت کرتے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اس کا قرض ادا کر دیں اور اس کو جھڑکنے کے معاوضہ میں مزید 20 سا تقریباً 60 کلو سے زائد جو دے دیں۔ اس طرز عمل، خوش خلقی اور حسن ادا سے یہودی بہت متاثر ہوا۔ بالآخر وہ مسلمان ہو گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتا تھا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں مجھے ساری نشانیاں معلوم تھیں، البتہ 2 باتوں کو میں نے آزمایا نہیں تھا۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلم آپ کے غصہ سے زیادہ ہے، دوسرے یہ کہ ان پر جتنی سختی کی جائے اتنی ہی نرمی و مہربانی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ان 2 علامتوں کو بھی میں نے بڑی وضاحت سے دیکھ لیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر مجھے کوئی شبہ نہیں۔ زہر دینے والی عورت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلوک۔ زینب بنت حارث نامی خیبر کی ایک یہودی خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بنی ہوئی بکری پیش کی جس میں اس نے زہر ملا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کھانے لگے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو ہاتھ روکنے کے لیے ارشاد فرمایا اور کہا کہ گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینب بنت حارث کو بلا کر پوچھا تو اس نے یہ عذر پیش کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت کی تصدیق کے لیے ایسا کیا ہے۔ اس کا غلط خیال تھا کہ پیغمبر کو زہر اثر نہیں کرتا۔ قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و اعلیٰ صفات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جان لیوا تدبیر کرنے والی عورت کو بھی معاف کر دیا، حالانکہ اسی زہر کی وجہ سے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہو گئے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی زہر کا اثر ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے کوئی باز پرس نہ کی۔ فتح مکہ کے موقع پر دشمنوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلوک۔ جب مکہ فتح ہوا تو حرم کے صحن میں قریش کے تمام سردار مفتوحانہ انداز میں کھڑے تھے۔ ان میں وہ بھی تھے جو اسلام کے مٹانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے تھے، وہ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا کرتے تھے، وہ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برائی کیا کرتے تھے، وہ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیا کرتے تھے، وہ بھی تھے جو خود اس پیکر قدسی کے ساتھ گستاخیوں کا حوصلہ رکھتے تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر پھینکے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھائے تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلواریں چلائی تھیں، وہ بھی تھے جو غریب اور بے کس مسلمانوں کو ستاتے تھے، ان کو جلتی ریتوں پر لٹاتے تھے، دہکتے شعلوں سے ان کے جسم کو داغتے تھے۔ آج یہ سب مجرم سرنگوں سامنے تھے، پیچھے 10,000 خون آشام تلواریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارے کی منتظر تھیں، مگر قربان جائیے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کہ انہوں نے ان تمام جرائم سے قطع نظر جانی دشمنوں پر ہر طرح سے غلبہ کے باوجود ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور اپنی بلند اخلاق کا کیسا دائمی اور عالمگیری نمونہ دنیا والوں کے سامنے قائم کر دیا۔ اس سلسلے میں مفکر اسلام مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے قریشیو، تمہیں کیا توقع ہے کہ اس وقت میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اچھی ہی امید رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم النفس اور شریف بائی ہیں، اور کریم و شریف بائی کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم سے وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ ابو سفیان جو اسلام قبول کرنے سے پہلے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق وغیرہ میں لڑائیوں کا سرغنہ تھا، جس نے نہ جانے کتنے مسلمانوں کو تہ تیغ کرایا، کتنی دفعہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کیا، جو ہر قدم پر اسلام کا سخت ترین دشمن ثابت ہوا، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتا تھا تو اس کا ہر جرم اس کے قتل کا مشورہ دیتا تھا، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اور عفو عام ابو سفیان سے کہتے ہیں کہ ڈر کا مقام نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقام کے جذبہ سے بالا تر ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ان کو معاف فرما دیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ من دخل دار ابی سفیان کان آمنا، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی امن ہے۔ بلند اخلاق کی ایسی جیتی جاگتی دائمی اور عالمگیر مثال کیا کوئی پیش کر سکتا ہے؟ یا دنیا نے اپنے معرض وجود کے دن سے اب تک ایسی نظیر دیکھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ فضل خاص ہے جو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا تھا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔